السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائے زہرا بنت خالد پارٹ 15۔ نومبر کا وسط جا رہا تھا اور سردی نے اپنی شدت پکڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں قصر سلطان کے مکین لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے اور چائے کے ساتھ موسمی سوغات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ امیمہ اور عارض اپنی ٹرپ پر ہوئی کچھ مزیدار باتیں ان کے گوش گزار کر رہے تھے۔ جب ہم چیئر لفٹ پر بیٹھے تو پاس سے جو دوسری چیئر لفٹ گزر رہی تھی اس پر ایک لڑکی اور لڑکا تھا۔ اینڈ گیس واٹ حاشر بھائی، عارض نے انہیں کیا بولا؟ امیمہ مونگ پھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے مزے سے بول رہی تھی۔ حاشر نے سوالیہ نظر سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا نائس کپل، اور ان کا جواب سب سے مزے کا تھا۔ عارض نے کافی کا کپ لبوں سے جدا کرتے ہوئے امیمہ کی بات میں اضافہ کیا تھا۔ وہ لڑکی بول کر کہنے لگی، خدا کا خوف کرے بھائی ہے میرا۔ امیمہ نے مزے سے عارض کا کارنامہ سنایا تھا جس پر وہ سارے ہنسنے لگے تھے۔ وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ خود نہیں یاد آپ نے کیا کیا تھا؟ عارض نے جیسے بدلہ لینے والے انداز میں یاد کروانا چاہا تھا، جس پر امیمہ ایک دم ہنسی تھی۔ دیٹ واز ٹو امبیرسنگ، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی اور خود ہی اپنے کارنامے پر شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ عارض نے بھی مزے سے اس کا کارنامہ سنایا تھا جس پر سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اچھا وقت گزارا، عائزہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ عارض، کل پھر تم لوگوں کی دعوت ہے برہان کی طرف، امارہ نے جیسے یاد آنے پر بولا تھا۔ انہیں واپس آئے 4-5 دن ہو چکے تھے۔ عارض نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، البتہ امیمہ بھی گھر سے ہی کام کر رہی تھی اور ضرورت کے وقت آفس کا چکر لگا آتی تھی۔ یار میں نے منع بھی کیا تھا دعوتیں نہ رکھیں اتنی، پہلے ہوا پھر سجل اور اب اس برہان کے بچے نے رکھ لی ہے۔ عارض نے کافی کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے بولا تھا، جس پر امیمہ سمیت سب ہنس دیے تھے۔ اف عارض، تم کتنا تنگ ہو دعوتوں سے۔ امارہ کی بات پر باقی بھی متفق تھے۔ تیار ہو جاؤ، کھاؤ، باتیں کرو اور آ جاؤ۔ اس نے جیسے انگلیوں پر چیزیں گنی تھیں۔ سب اس کے انداز پر ہنس دیے تھے۔ پھر کچھ دیر کی باتوں کے بعد وہ کمرے میں آ گئے تھے اور معمول کے مطابق بالکنی میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عارض کی بالکنی میں ایک جھولا تھا جو پہلے نہیں تھا، لیکن امیمہ کے کہنے پر اس نے رکھوا دیا تھا۔ وہ اسی پر بیٹھے معمول کے مطابق باتیں کر رہے تھے۔ عارض، وہ گہرے بادلوں کی اوٹ میں چاند کو تلاش کرتے ہوئے اسے پکار بیٹھی تھی۔ جی امیمہ، اس نے بھی تابعداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں انہیں معاف کرنا چاہتی ہوں، ہر بار کہتی ہوں کہ معاف کر دیا، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو دل چیختا ہے کہ نہیں، میں انہیں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے بغل میں بیٹھی خود کو محفوظ تصور کرتی تھی اور وہ اس کا ہمسفر تھا جس سے وہ اب دل کی بات کرتے ہوئے گھبراتی نہیں تھی۔ وہ جتنی دیر چاہے بولے، وہ ہمیشہ سنتا تھا بغیر کسی تھکاوٹ کے۔ وہ اس کے سامنے کھلتی جا رہی تھی، جیسے صفحہ بصفحہ ورق پلٹانے پر کتاب میں لکھی کہانی واضح ہونے لگتی ہے۔ میں انہیں کیسے معاف کروں؟ وہ سوال کر رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ امیمہ، وہ بہت سی جگہوں پر غلط تھے، لیکن اگر ان کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھے تو کوئی معقول وجہ ضرور ملے گی۔ اس نے رک کر امیمہ کے تاثرات جانچے تھے جو نارمل تھے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بادلوں کی اوٹ میں سے چاند کو تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور وہ مانتے ہیں یہ بات۔ اگر انہیں احساس ہے اپنی غلطی کا تو پھر آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی یا نہیں اسے نہیں معلوم تھا، لیکن ایک بات وہ جانتا تھا، وہ اس کی باتیں سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ ان پر عمل کرے گی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان باتوں کا اس پر اثر ضرور ہوگا۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ انہیں نور ماما سے واقعی محبت تھی۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ امیمہ نے اس بار عارض کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جس پر وہ سر جھکا کر مبہم سا مسکرایا تھا۔ وہ نور خالہ کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال ان کو محبت تھی، کیونکہ محبت میں محبوب کی رضامندی کے آگے سر جھکا دیا جاتا ہے۔ محبت غلام نہیں بناتی، لیکن اپنے محبوب کی غلامی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ آسمان پر چھائی گہری سیاہی کو تکتے ہوئے بول رہا تھا اور امیمہ اسے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیا تھا ایسی محبت؟ شایان ملک اپنی نور سے بھی کرتا تو آج سب کچھ صحیح ہوتا، آج اسے کوئی بچپن ٹراما نہ ہوتا اور آج وہ بھی محبت پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی۔ امیمہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ان کی 4 دن کی جھوٹی محبت نے میرے دل میں خوف ڈال دیا ہے کہ مجھے کوئی چاہ نہیں سکتا، اور یہ کہتے ہوئے امیمہ کی آنکھوں نے مزید نمی برداشت نہیں کی تھی اور آنسوؤں کو باہر کا رخ دکھایا تھا۔ عارض نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔
مجھے مایوس آنکھوں کی نمی اچھی نہیں لگتی، میرے کاندھے پر سر رکھو، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند نے محبت اور خوشی سے انہیں دیکھا تھا، جو کبھی اسے تک کر ایک دوسرے کو یاد کیا کرتے تھے۔ اگلے روز جب عارض آفس سے آیا تو امیمہ کو واپسی پر آفس سے پک کیا تھا۔ امیمہ بھی آج کافی دنوں بعد آفس گئی تھی۔ واپس آ کر وہ دونوں تیار ہو کر گھر والوں سے ملتے برہان کی طرف گئے تھے۔ آج ان کا ڈنر برہان کی طرف تھا۔ کھانے کی میز پر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ برہان کے والد اور برہان عارض سے باتوں میں مصروف تھے اور وقفے سے انہیں بھی اپنے ساتھ باتوں میں شمار کر رہے تھے۔ البتہ امیمہ برہان کی والدہ کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب چائے کا دور چلا تو برہان کے والد کہنے لگے، سجل کے جانے کے بعد گھر کی رونق ہی چلی گئی ہے، اب ہم چاہ رہے تھے کہ برہان کی شادی بھی کر ہی دی جائے۔ ان کی بات پر امیمہ اور عارض نے ایک ساتھ برہان کو دیکھا تھا، جو اپنے بابا کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا کہ نہیں ابھی نہیں، لیکن وہ اسے اکثر نظر انداز کر چکے تھے۔ عارض کی شادی پر میں نے ہوا کو دیکھا تھا۔ برہان نے بتایا کہ وہ ہوا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ ان کی بات پر برہان کا دل چاہا وہ وہاں سے غائب ہو جائے، جبکہ امیمہ اور عارض لب دبائے مسکرا دیے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوا سے پہلے خود بات کر لیں اس بارے میں، پھر ہم آپ کی نانو سے بات کریں گے۔ آپ بڑی بہن ہے تو وہ آپ کو آرام سے اپنا جواب بتا دے گی۔ برہان سے تو وہ مل چکی ہے۔ انہوں نے امیمہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں ضرور بات کروں گی اس سے، لیکن میں اس کی بڑی نہیں چھوٹی بہن ہوں۔ امیمہ نے مسکرا کر کہا تو وہ سب ہنس دیے۔ کچھ دن مزید ٹھہرنے کے بعد وہ دونوں واپس گھر لوٹ گئے تھے۔ میں واقعی عمر میں بڑی لگتی ہوں۔ امیمہ اور عارض دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے۔ موٹی سی شال اوڑھ رکھی تھی جب وہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ اصل میں کسی کی عمر کا اندازہ اس کا چہرہ دیکھ کر لگایا جاتا ہے، تو کسی نے ہوا کو نہیں دیکھا ان کے نقاب کی وجہ سے، تو اس لیے سب آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ عارض کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ آپ نے ہوا سے بات کی؟ عارض نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو آج پھر چاند کو تلاش کر رہی تھی۔ نہیں، آج تو لیٹ ہو گئے تھے، کل کروں گی۔ عارض نے اس کے جواب پر سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ دونوں معمول کی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آفس کی باتیں، زندگی کی باتیں، یہ اب ان کا معمول بنتا جا رہا تھا، ڈھیروں باتیں کرنا۔ عارض آفس جا چکا تھا۔ امیمہ کا آج آفس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے عائشہ کو کال کر کے ضروری چیزیں میل کر دی تھیں، لیکن عائشہ کے کہنے پر اسے آفس جانا پڑا تھا۔ وہاں ضروری کام نپٹا کر وہ گھر آئی تھی اور کچن میں گھسی تھی۔ امارہ اس وقت ہوا کے ساتھ آفس ہوا کرتی تھی تو عائزہ بیگم اکیلی ہی تھی۔ کیا بن رہا ہے ماں جی؟ امیمہ نے کچن سے اڑتی مہک سونگھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج ہوا آئے گی امارہ کے ساتھ تو میں سوچ رہی تھی بریانی بناؤں، عائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے کچن کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکا گئی۔ چلے اچھا ہوا ہوا آ جائے گی، مجھے بھی بات کرنی تھی اس سے، امیمہ کہہ کر خاموشی سے انہیں کام کرتا دیکھنے لگی۔ وہ باقی کام ملازمین سے کرواتی تھی، لیکن کھانا خود بنانے کی شوقین تھی، اس لیے ابھی بھی وہ بریانی کے لیے گوشت بھون رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو بیٹا؟ عائزہ بیگم نے اسے خاموش محسوس کیا تو پوچھ لیا۔ مجھے بھی سیکھنی ہے کوکنگ، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کسی چیز کا۔ میٹھے میں کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن یہ سب تو بالکل بھی نہیں۔ امیمہ کچھ افسردگی سے بول رہی تھی۔ اس کا حقیقتاً دل چاہتا تھا کہ وہ بھی کھانا بنانا سیکھے، لیکن اسے کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ اپنے آفس چلی جاتی تھی اور کبھی وقت ہی نہ مل سکا تھا۔ تم سیکھنا چاہتی ہو؟ عائزہ بیگم نے مسکرا کر استفسار کیا تھا، جس پر وہ خوشی سے سر ہلا گئی تھی۔ بالکل ماں جی، مجھے شوق ہے، لیکن کبھی وقت نہیں مل سکا۔ وہ بھی اب سب کی طرح عائزہ کو ماں جی کہتی تھی۔ میں تمہیں سکھا دوں گی، عائزہ بیگم نے مسکرا کر کہتے ہوئے گوشت میں ہلکا سا پانی چھڑکا تھا۔ سچ؟ امیمہ نے خوشی سے چہک کر کہا تو عائزہ بیگم نے سر مثبت میں ہلا دیا۔ عارض کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ امیمہ نے اگلا سوال کیا تھا۔ بریانی، کڑھائی اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے، زنیرہ بیگم نے چاولوں میں چمچ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ بریانی تو آج بن جائے گی تو میں کل کڑھائی بناؤں گی، ویسے مجھے شاہی ٹکڑے بنانے آتے ہیں، وہ بھی بناؤں گی، وہ خوشی سے چہکتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جیسی تمہاری مرضی، عائزہ بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ بھی خوش تھی، باورچی خانے میں ان کے ساتھ تھوڑی بہت مدد کروانے لگی تھی۔ شام میں سب گھر لوٹ چکے تھے، جو ہوا بھی امارہ کے ساتھ آئی تھی۔ وجہ امیمہ سے ملنا تھا۔ وہ سب کھانے کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ امیمہ ہوا سے کہنے لگی، ہوا، ہم برہان کے گھر دعوت پر گئے تھے، برہان کے والد نے تم سے اس کے رشتے کی بات کرنے کو بولا ہے۔ ہوا چوکی تھی تو نانو سے بات کرو، مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ ہوا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے، جیسے اس کے نہیں کسی اور کے رشتے کی بات ہو۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ امیمہ کو اس سے اسی قسم کے جواب کی توقع تھی۔ امیمہ، عارض بھائی اچھے ہے؟ اس کے لیے یہ سوال ایک دم تھا۔
امیمہ کے ساتھ بیٹھا عارض جو بظاہر حاشر سے آفس کی کوئی بات کر رہا تھا، اس کے کان امیمہ کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ اچھا نہیں، بہت زیادہ اچھا ہے، مجھے لگتا ہے محبت میرے دل پر دستک دینے لگی ہے، وہ میرا محرم ہے اور مجھے اب وہ بہت عزیز ہے، امیمہ نے مدھم مگر نرم لہجے میں بولا تھا۔ عارض کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ فطری تھی، وہ لب دبائے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ برہان اور عارض بھائی بہت وقت سے ایک ساتھ ہے، اگر عارض بھائی اچھے ہیں تو برہان بھی اچھے ہوں گے۔ ہوا نے جیسے فیصلہ زنیرہ بیگم پر چھوڑ دیا تھا، مطلب اب انہیں مناسب وقت پر وہاں ان سے بات کر لینی چاہیے۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا تو ہوا نے کندھے اچکا دیے تھے، جیسے کہہ رہی ہو مرضی ہے۔ پھر وہ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ نور منزل میں آج افراتفری پھیلی ہوئی تھی، مہمانوں کی آمد کی اطلاع موصول ہوئی تھی اور ان کے آنے کی وجہ بھی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے جلدی میں سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ امیمہ بھی آج وہاں آئی ہوئی تھی، ہوا بضد تھی کہ وہ نقاب ہی اوڑھے گی، جس پر ہر کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا۔ امیمہ شادی کے بعد دوسری تیسری بار ہی گھر آئی تھی تو زنیرہ بیگم بھی خوش تھی، وہ معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ تیار ہوئی تھی تاکہ زنیرہ بیگم کو تسلی ہو جائے کہ وہ واقعی اپنے گھر میں خوش تھی۔ عارض بھی آفس کے بعد سیدھا ادھر ہی آنے والا تھا، وہ بلو پرنٹڈ کرتے کے ساتھ ہم رنگ کیپری پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ بھی نیلے اور سفید کے امتزاج کا تھا جسے وہ ایک کاندھے پر ڈالے ہوئے تھی، بال آدھے باندھ رکھے تھے اور آنکھوں پر مسکارا لگا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ کیا گیا تھا جس میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک سفید رنگ کا لمبا سویٹر وہ سوٹ کے اوپر پہنے ہوئے تھی، اسے عارض کا انتظار تھا اور زنیرہ بیگم کو مہمانوں کی آمد ہوئی جس میں برہان، سجل، سائم اور ان کے ساتھ برہان کے والد اور والدہ تھی۔ چائے اور لوازمات رکھے گئے اور باتوں کا تبادلہ ہوا، کچھ دیر کی باتوں کے بعد عارض بھی انہیں جوائن کر چکا تھا۔ عارض کی نظریں پلٹ کر اپنی بیوی پر پڑ رہی تھی جو آج اسے کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ہوا بھی برہان کی والدہ سے باتیں کر رہی تھی اور برہان کی نظروں کا محور صرف نقاب میں لپٹی اس کی مسکراتی ہوئی آنکھیں تھی۔ آپ لوگ باتیں جاری رکھیں، میں کھانے کی میز سجاتی ہوں، امیمہ مسکرا کر کہتی ہوئی اٹھ کر باورچی خانے میں گئی تھی اور عارض بھی کال کا بہانہ بنا کر وہاں سے کھسکا تھا۔ وہ باورچی خانے میں اس کے پیچھے لپکا تھا، وہ ملازمین کو ٹیبل سجانے کی ہدایت دے رہی تھی اور ساتھ خود بھی چیزیں انہیں پکڑا رہی تھی۔ امیمہ اس کے پکارنے پر وہ پلٹی تھی۔ جی عارض، وہ اس کی اتنے میٹھے انداز پر قربان جانے کو تیار تھا۔ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے وہ اسے اشارہ کر گیا جس پر امیمہ ملازمین کو ضروری ہدایات دیتی کچن سے نکل کر اس کے پاس آئی تھی۔ دوبارہ بولے جو بولا تھا، اس کے کہنے پر وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بولا تھا؟ اس نے جیسے حیران ہو کر سوال کیا تھا۔ جو میرے پکارنے پر جواباً بولا تھا، عارض نے ضدی لہجہ اختیار کیا تھا جس پر وہ ہنس دی تھی۔ جی عارض، وہ بالکل اسی انداز میں بولی تو عارض بے اختیار اس کے گال کھینچ گیا تھا۔ پہلی اپنا اسیر بنا چکی ہے، اب مزید کیا چاہتی ہے؟ وہ اس کے انداز پر کھل کر ہنس دی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی سی تبدیلی پر وہ اتنا خوش ہوگا۔ یہ تبدیلی بھی نانو کی وجہ سے آئی تھی۔ جب وہ ان کے سامنے کسی بات پر اسے تم بول گئی تھی تو نانو نے جھڑکا تھا اور کہا تھا کہ شوہر کی عزت کرنا بیوی پر فرض ہوتا ہے، وہ سمجھ کر سر ہلا گئی تھی۔ ویسے آپ کو کس نے حق دیا ہے اتنا پیارا لگنے کا؟ عارض نے سر تپاؤ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے ہنس دی۔ تم دن بدن شوخے ہوتے جا رہے ہو، میں اسے تعریف کے زمرے میں لوں گا۔ وہ سر جھکا کر داد موصول کر گیا تھا، ایک تابعدار غلام کی طرح جو اپنے آقا کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ پھر عارض نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ مل کر ٹیبل لگوایا تھا، کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا اور پھر چائے کا دور چلا تھا۔ ہم مدعے پر آتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم برہان کے لیے ہوا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں تو ہم اچھے جواب کی امید رکھتے ہیں۔ برہان کے والد نے زنیرہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنا جھریوں زدہ ہاتھ ہوا کے سر پر رکھ گئی تھی جو سبز نقاب اوڑھے ہوئے تھی۔ ہوا نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ رکھا ہے، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ سب کو ان سے اسی جواب کی توقع تھی۔ برہان کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتار کر ہوا کو پہنا دیے تھے۔ زنیرہ بیگم نے منع کیا تھا لیکن وہ بضد تھی۔ میں اب اپنی ہونے والی بیٹی کو کوئی تو نشانی دے کر جاؤں۔ ان کی بات پر باقی سب مسکرا دیے تھے۔ برہان کی مسکراہٹ سمٹ رہی تھی۔ میرے خیال سے لمبی منگنیاں یا نکاح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے ہی برہان نے شادی کا فیصلہ کرنے میں بہت وقت لیا ہے تو میں چاہوں گا ہم اگلے سال آنے والے مارچ میں شادی کی تاریخ رکھ دیں۔ برہان کے والد نے سارا کام ہی ختم کیا تھا۔ برہان اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔
وہ تو بس ہوا کو اپنے ساتھ منسوب کروانے آیا تھا اور اس کے والد نے موقع پر چوکا مار دیا تھا۔ حارث نظروں ہی نظروں میں برہان کو تنگ کر رہا تھا، جس پر وہ صرف اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ شادی کی تاریخ ہم پھر طے کر لیں گے، زنیرہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ بھی اب ہوا کی شادی کر دینے کے حق میں تھی، کیونکہ انہیں اپنی زندگی پر اب بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دونوں نواسیوں کو اچھے ہاتھوں سونپ کر اس فرض سے سبک دوش ہونا چاہتی تھی۔ پھر وہ حارث کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آج ہم برہان کے لیے زیادہ اسی لیے بھی راضی ہوئے ہیں کیونکہ وہ آپ کا قریبی دوست ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو اپنے فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ حارث نے انہیں تسلی بخش مسکراہٹ پیش کی تھی، جس پر وہ مزید مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر مزید کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے تھے۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے، حارث نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولا تو زنیرہ بیگم مسکرا دی۔ اپنی بیوی سے پوچھ لے بیٹا، وہ تو یہاں رہنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان کی بات پر حارث نے حیرت سے سر پھیر کر امیمہ کو دیکھا تھا، جو معصوم بچوں جیسی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہوا بھی اس کے انداز کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آپ کا ایسا خطرناک ارادہ ہے۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے امیمہ کو دیکھا تھا، جو مسکراہٹ کو مزید معصومیت میں ڈھال گئی تھی۔ کچھ دن رک رہی ہوں، میں ماجی کو بتا کر آئی تھی، اس نے جواباً صرف اسے گھورا تھا اور ناراضی سے رخ پلٹ گیا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے دادو، اللہ حافظ، اس نے زنیرہ بیگم سے پیار لینے کے لیے سر جھکایا تھا اور ہوا کو بھی ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کیا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ امیمہ مسکرا کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا کہ امیمہ نے اسے پکارا، حارث۔ وہ گاڑی کا دروازہ ہاتھ میں پکڑے گہری سانس لے کر پلٹا تھا۔ آپ مجھے پوچھنا نہ چاہے لیکن بتا تو سکتی تھی، وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو امیمہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ حارث، میں شادی کے بعد ایک بار بھی رہنے نہیں آئی، اس لیے سوچا کہ اب رہ لیتی ہوں، امیمہ نے کچھ روحان سے انداز میں کہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حارث کو برا لگے گا۔ امیمہ، کیا میں آپ کی زندگی میں اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتا کہ آپ اپنے فیصلے مجھے بتا سکے؟ ہم کل رات بیٹھے باتیں کر رہے تھے، آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا۔ حارث ابھی بھی دروازہ کھولے کھڑا تھا اور امیمہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا یہاں آنے سے پہلے پروگرام بنا تھا، تو آپ مجھے تب بھی بتا سکتی تھی جب میں آپ کو چھوڑنے آیا تھا۔ حارث کی شکوہ کناں نظریں اس کے اندر تک اتر رہی تھی۔ حارث ایک نظر اسے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد شیشہ نیچے کرتا کہنے لگا، اندر چلی جائے، سردی لگ گئی تو بیمار ہو جائیں گی۔ وہ لب بھیج کر کہہ رہا تھا اور امیمہ کو اس لمحے احساس ہوا کہ اسے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ وہ اس شخص کا ناراض ہونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حارث کی گاڑی نور منزل سے نکل گئی تھی، لیکن امیمہ پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ تھک کر لاؤنج میں واپس آئی تو ہوا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ زنیرہ بیگم کہنے لگی، امیمہ، تم نے آنے سے پہلے حارث سے نہیں پوچھا تھا؟ حارث ہی صبح اسے چھوڑ کر گیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ نانو اس سے رہنے کے فیصلے کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ نہیں نانو، وہ افسردگی سے بولتی ہوئی صوفے پر دھب سے بیٹھی تھی۔ تم اس سے تم کہہ کر مخاطب کرتی ہو اور وہ تمہیں آپ کہہ کر، تمہیں خود عجیب نہیں لگتا؟ نانو کی بات پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ نانو، اس بات پر آپ میری پہلے ہی کلاس لے چکی ہے، امیمہ نے جیسے انہیں یاد کروایا تھا۔ پھر وہ لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں ہوا نے کچھ تبدیلیاں کی تھی۔ جہاں ایک دیوار پر امیمہ کی کچھ تصاویر ہوا کرتی تھی، وہ ہٹا دی گئی تھی اور ان کی جگہ اب امیمہ اور حارث کی نکاح ولیمے اور ٹور کی کچھ تصاویر تھیں۔ وہ چلتی ہوئی ان تک آئی تھی اور ایک تصویر پر ہاتھ پھیرتی سوچوں میں گم تھی۔ وہ تصویر ان کی برف میں گرے ہوئے تھی۔ یہ کسی سیاح سے کہہ کر انہوں نے تصویر بنائی تھی۔ حارث مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور امیمہ سامنے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے بے وجہ ہی حارث پر پیار آیا تھا۔ وہ بستر پر آ بیٹھی، پھر چل کر بالکنی میں آئی اور وہاں کھڑی ہو گئی، لیکن آج سب کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ حارث کے ساتھ بالکنی کے جھولے میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی، لیکن آج وہ اسے ابھی سے مس کرنے لگی تھی۔ ایک تو وہ ناراض تھا، اسے اس چیز پر زیادہ رونا آ رہا تھا۔ رخصت ہوا تو ہاتھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ شاید وہ مل ہی جائے مگر جستجو ہے شرط، وہ اپنے نقش پا کو مٹا کر نہیں گیا۔ ہر بار مجھ کو چھوڑ گیا اضطراب میں، لوٹے گا کب کبھی وہ بتا کر نہیں گیا۔ رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا۔
دوسری طرف حارث اپنے ری ایکٹ کرنے پر پچھتا رہا تھا۔ اگر امیمہ جانا چاہتی تھی تو اس کی مرضی تھی، لیکن اسے دکھ ہوا تھا کہ وہ اسے آگاہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی۔ اسی وجہ سے وہ برا مان گیا تھا، لیکن اب وہ افسوس کر رہا تھا خود پر۔ محبت تمہیں ہے ان سے، انہیں نہیں ہے۔ وہ جیسے خود کو تسلی دے رہا تھا، خود کو دلاسا دے رہا تھا، لیکن یہ دلاسا بھی اذیت ناک تھا۔ اگلی روز وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب لگ رہا تھا، وہ بلا وجہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ حاشر کو اس کی سیکرٹری سے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس کے آفس میں ملنے آیا تھا۔ حارث کس چیز کا غصہ ہے؟ حاشر نے دو ٹوک صاف الفاظ میں پوچھا تو وہ سر کرسی کی پشت پر گرا گیا۔ بس کچھ سر درد ہو رہا ہے، تمہاری دوا جو تم سے دور ہے، حاشر نے مسکرا کر کہا تو وہ خاموش رہا۔ یار بھائی کام کرنے دے۔ وہ چڑچڑا سا آنکھیں گھماتا ہوا لیپ ٹاپ کھول گیا تھا۔ حاشر ہنستا ہوا کندھے اچکا کر اپنے کیبن میں واپس چلا گیا تھا۔ دوسری طرف وہ صبح اٹھ کر جلدی سے تیار ہوتی نیچے آئی تھی۔ ہوا زنیرہ بیگم کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی، اسے ہڑبڑی میں نیچے آتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ہوا کی بات پر وہ شوز کی لیس کو ہلکا سا باندھے کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ گھر جا رہی ہوں، لیکن تم نے تو رکنا تھا ابھی، زنیرہ بیگم نے حیران سا کہا تھا۔ میرا دل نہیں لگ رہا نانو، میرا شوہر ناراض ہے مجھ سے، وہ بے بسی سے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر ہوا اور زنیرہ بیگم دونوں سر جھکا کر مسکرا دی تھی۔ ہوا آفس جانے سے پہلے مجھے گھر چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ ہوا نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ امیمہ ناشتہ تو کر لو، زنیرہ بیگم نے اسے ٹوکا تھا جو جوس پر اکتفا کر رہی تھی۔ گھر جا کے کر لوں گی، امیمہ کا بار بار گھر کہنا زنیرہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ سجا گیا تھا۔ وہ امیمہ کے اس نئے روپ سے بہت مطمئن ہوئی تھی۔ وہ ہوا کے ناشتہ کرنے کے بعد گھر کو روانہ ہو گئی تھی۔ امارا بھی ہوا کے ساتھ ہی نکل گئی تھی۔ امیمہ نے سیدھا کچن کا رخ کیا تھا اور عائزہ بیگم کے گلے ملی تھی۔ ماں جی، عارض آفس چلے گئے؟ جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ تو آج کافی غصے میں تھا، ناشتہ کر کے بھی نہیں گیا، موڈ خراب لگ رہا تھا۔ تم لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ ان کی بات پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ اب کیا بتاتی، آپ مجھے لنچ باکس نکال دیں، میں عارض کے لیے ناشتہ بنا کر لے جاتی ہوں۔ انہوں نے سر ہلا دیا اور ایک کیبن سے لنچ باکس نکال دیا۔ امیمہ نے آملیٹ کے لیے پیاز اور ٹماٹر کاٹے تھے، پھر کچھ مشرومز ڈال کر وہ انڈا پھینٹنے لگی تھی۔ یہ تو وہ بنا ہی سکتی تھی۔ عائزہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی جو اب بریڈ کو ٹوسٹر میں ڈال رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کافی کا مکسچر پھینٹ رہی تھی۔ کافی بنا کر وہ تھرمس مگ میں ڈال چکی تھی اور باقی ناشتے کو وہ ایک باکس میں پیک کر کے گاڑی کی چابی اٹھاتی اب عارض کے آفس کی لوکیشن ڈال گئی تھی۔ جب وہ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس کے آفس کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر رہی تھی تو اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ حارث کیسا ریئیکٹ کرے گا یہ سوچ کر وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی اور لفٹ پر مطلوبہ فلور کا بٹن دبا کر انتظار کرنے لگی تھی۔ اس نے بلیک جینس پر لمبا کوٹ پہن رکھا تھا، گلے میں گرم اسٹالر بھی ڈال رکھا تھا۔ جاگرز کے تسمے ہلکے سے بندھے تھے جو کسی بھی وقت کھلنے کو تیار تھے، اور اس کا دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ وہ حارث کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لفٹ مطلوبہ فلور پر کھلی تو سامنے ہی اسے حاشر نظر آیا تھا جو لفٹ کے انتظار میں کچھ کلیگز کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ امیمہ تم یہاں؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوا تھا۔ عارض ناشتہ نہیں کر کے آیا تو سوچا اس کا ناشتہ لے آؤں۔ اس نے کندھے اچکائے تھے، وہ مسکرا دیا۔ اچھا کیا، ویسے بھی آج اس کا موڈ صرف تم ہی ٹھیک کر سکتی ہو، حاشر کہتا ہوا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا لفٹ میں بڑھ گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ اپنی اسسٹنٹ کو بول گیا تھا کہ اسے عارض کے کیبن تک چھوڑ آئے۔ وہ جب اس کے کیبن تک پہنچی تھی تو اندر سے عارض کے غصے سے بولنے کی آواز آ رہی تھی کیونکہ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ حاشر بھائی کے جانے سے پہلے انہیں یہ دکھا دے تو آپ کیوں نہیں گئی؟ اب وہ چلے گئے ہیں تو کل تک اسی فائل کو لیے بیٹھا رہوں میں؟ وہ سختی سے بول رہا تھا تبھی امیمہ بغیر دستک دیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور اس کی سیکرٹری کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ منہ لٹکائے چپ چاپ نکل گئی۔ عارض کے ماتھے پر گہرے بل پڑے ہوئے تھے، وہ امیمہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ امیمہ نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر باکس رکھا اور گلاس میں پانی انڈیلتی اس کے سامنے کر گئی۔ وہ گلاس کو دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ امیمہ ٹیبل کے پیچھے سے نکل کر اس کی کرسی تک آئی تھی۔ عارض گہری سانس لیتا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹیبل کے ساتھ ہی ٹک گئی، ایسے کہ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی اور اس کا رخ عارض کی جانب۔ امیمہ نے آگے بڑھ کر اسے پانی پکڑایا تو وہ خاموشی سے سارا پانی پی گیا۔ پھر امیمہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے تھے اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی انہیں سنوارنے لگی تھی۔ عارض کے ماتھے کے بل دھیرے دھیرے ختم ہو گئے تھے۔ ویسے غصے میں بھی پیارے لگتے ہو، امیمہ نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک دم ہنس دیا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ وہ پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا تھا، بیوی ہوں تمہاری، یہاں آنے کا حق رکھتی ہوں۔
اس کے رعبدار انداز پر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ماجی نے بتایا تم ناشتہ نہیں کر کے گئے، سوچا اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کر لیتے ہیں۔ امیمہ کہتی ہوئی کھانا لیے صوفے پر جا بیٹھی۔ عارض بھی اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ لیکن میں مصروف ہوں، اس نے شیخی جھاڑنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ دیکھ رہی تھی میرا غصہ دوسروں میں اتارنے میں مصروف تھے۔ وہ کھانا کھولتی اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ مجھے آپ پر غصہ نہیں تھا، وہ نرم لہجے میں بولا، وہی لہجہ جو امیمہ کے لیے مخصوص تھا۔ پھر کس چیز پر تھا؟ کل رات میں نے فضول میں اتنا ریئیکٹ کیا، خود پر غصہ تھا۔ حارث کے کہنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ بندہ اتنا بھی اچھا نہ ہو کہ اگلے کا دل آ جائے۔ امیمہ کے کہنے پر وہ ہنس دیا تھا۔ آپ کا مجھ پر دل آ گیا ہے؟ اس نے بریڈ کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سوچ رہی ہوں ابھی اسی بارے میں۔ امیمہ نے نوالا منہ میں رکھا تھا۔ جلدی سوچے نا، عارض نے ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ پھر ان دونوں نے ناشتہ کیا تھا اور باتیں بھی کی تھی۔ جب وہ جانے لگی تو عارض نے اسے پکارا، کیا ہوا؟ امیمہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر جوتوں کے تسمے بند کیے تھے۔ امیمہ شوق سی کھڑی رہی۔ دھیان رکھا کریں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو امیمہ چوکی تھی۔ عارض آئندہ میرے قدموں میں مت بیٹھو۔ اس کا لہجہ تنبیہ تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ گھر چلی گئی۔ عارض کا موڈ بالکل خوشگوار ہو چکا تھا۔ اس نے اچھے سے موڈ میں میٹنگ اٹینڈ کی تھی اور پھر وہ بھی گھر لوٹ گیا تھا۔ دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ قصر سلطان میں سب تیار ہونے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ عارض آفس سے لوٹا تھا اور فریش ہونے کے لیے شاور لے رہا تھا۔ امیمہ آپ تیار نہیں ہوئی بیٹا؟ عائزہ بیگم نے اسے سادہ لباس میں دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ جی میں جا رہی تھی، وہ کہہ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ آج وہ سب کسی فیملی فنکشن پر جا رہے تھے، لیکن امیمہ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ وہ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی اور کچھ اس کا دل بھی نہیں تھا۔ عارض نے اسے خاموشی سے کپڑے نکالتے ہوئے نوٹ کیا تو پوچھ بیٹھا، آپ ٹھیک ہیں امیمہ؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں یار عارض، اتنی سردی میں میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا اس فنکشن میں جانے کو۔ اس کی بات پر عارض نے جواباً کہا تو آپ منع کر دیں ماجی کو۔ منع کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی بات پر عارض کو سوچنے لگا تھا، میرا بھی کوئی ارادہ نہیں جانے کا، تو یوں کرتے ہیں کہ عارض اسے اپنے پلان بتانے لگا تھا جس پر وہ خوشی سے راضی ہو گئی تھی۔ وہ نیچے گئی تو سب جانے کے لیے تیار تھے۔ کیا ہوا، تیار نہیں ہوئی امیمہ؟ اور عارض کدھر ہے؟ ہمارا نے حیرت سے پوچھا تھا کیونکہ وہ سب نکلنے والے تھے۔ ہمارا آپ عارض کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہے تو میں نے انہیں میڈیسن دی ہے۔ اب اس حالت میں میں انہیں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی اور انہیں لے کر جانے کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر سب پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ عائزہ بیگم پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ حاشر آگے بڑھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا جب وہ بولی، زیادہ کچھ نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے تھکاوٹ کا بخار ہے تو میڈیسن دی ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا گئے۔ چلو پھر ہم نکلتے ہیں، تم عارض کا اور اپنا خیال رکھنا۔ عائزہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات ہوئی تو مجھے کال کر دینا۔ حاشر کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ انہیں رخصت کر کے وہ کمرے میں آئی تھی اور عارض کو تھمس اپ کا اشارہ کیا تھا جس پر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ تو اب کیا پلان ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اب جا کر ڈھیر سارے اسنیکس لے آؤ، میں تب تک کافی اور پاپ کارن بناؤں گی، پھر ہم مل کر سیزن دیکھیں گے۔ امارا کے خوشی سے بتانے پر وہ ہنس دیا تھا۔ جو حکم میرے آقا، وہ مسکرا کر کہتا گاڑی کی چابی پکڑ کر نیچے چلا گیا تھا اور امیمہ بستر سیٹ کرتی کچن میں آ گئی تھی۔ عارض کے آنے تک اس نے کمرے میں کاؤچ کو مزید آرام دہ بنایا تھا اور اس پر سرہانے کے ساتھ ساتھ کمبل بھی رکھ گئی تھی۔ ایک طرف ٹیبل تھا جس پر وہ کافی کے 2 مگ رکھ گئی تھی اور 2 باؤلز تھے جن میں پاپ کارن نظر آ رہے تھے۔ تبھی عارض کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پاپ کارن اور کافی کی ملی جلی مہک پورے کمرے میں پھیلی تھی جو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ امیمہ بھی آرام دہ کپڑوں میں ملبوس تھی اور کاؤچ پر کمبل بچھاتے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے۔ امیمہ حیرت سے اس کی جانب بڑھی تو اس نے وہ بیگ اس کی جانب بڑھا دیے۔ امیمہ نے وہ سارے بستر پر الٹ دیے تو ڈھیر اسنیکس اور چاکلیٹس تھی۔ یہ ہر طرح کے اسنیکس اس میں موجود تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا آپ کو کیسے پسند ہوں گے تو سارے اٹھا لیے۔ امیمہ حیرت سے ایک بار بستر پر پھیلے اسنیکس دیکھنے لگی اور پھر اس کے چہرے کو۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ وہ کاؤچ پر براجمان ہوتے سیزن لگا گئے تھے۔ وہ کوئی فنی سیزن تھا جس پر بار بار امیمہ اور عارض کی ہنسی کی آواز ماحول کا سکوت توڑتی تھی۔ کچھ دیر بعد حاشر نے عارض کو کال کر کے اپنے نہ آنے کا بتایا تھا۔ وہ مہندی کے فنکشن میں گئے تھے اور کافی لیٹ ہو چکے تھے۔ دسمبر کی راتیں تھیں تو ان کے میزبان نے انہیں وہاں روک لیا تھا۔
वैसे उसे देखकर मुझे रुबाब की याद आ रही है। आरिज़ ने जानबूझकर उसका नाम लिया था। उमैमा के माथे पर बल पड़े थे। आपको बड़ी याद आ रही है रुबाब? उसके तेवर चढ़ाकर कहने पर वो हंस दिया था। हाँ, यूनी की दोस्त थी तो ऐसे ही उसे देखकर याद आ गई। आरिज़ ने मज़ीद तंग करने का सोचा था और स्क्रीन पर नजर आती लड़की की तरफ इशारा किया था। मैं कच्चा चबाब जाऊंगी अगर दोबारा रुबाब का नाम लिया तो, उमैमा ने गुस्से से उसे देखते हुए बोला था। तो थोड़ा दूर होकर बैठा और गोया हुआ, रुबाब रुबाब रुबाब। इतना कहकर वो काउच से छलांग लगाकर उतरा था और भागने के अंदाज में उससे दूर हुआ था। उमैमा भी फॉर्म में वापस आती तकिया उसको मार गई थी। आरिज़ ने वो तकिया दोबारा उसकी जानिब फेंका था तो उमैमा ने एक साथ 2 तकिए फेंके थे। आरिज़ ने उनमें से एक दोबारा उसकी तरफ फेंका तो उमैमा ने उठकर बिस्तर से सारे तकिए बारी बारी उस पर फेंक दिए थे। आरिज़ हंसता हुआ माफ़ी मांगने लगा था, जिस पर वो घूरती हुई पैर पटक कर कमरे से निकल गई थी। कमरे का हशर तो हो ही चुका था तो वो बाहर की जानिब बढ़ा था। उमैमा गुस्से से फूले नाक के साथ लाउंज के सोफे पर बैठी थी और उसे देखकर लाउंज में मौजूद सारे कुशन्स उस पर फेंक दिए थे। वो हंसता हुआ मुसलसल कुशन खाता उस तक पहुंचा था और उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लिए थे। ये कहीं पास पड़ा गुलदान ही सर पर ना फेंक दे। इतना गुस्सा उमैमा? वो हंसता हुआ उसे छेड़ने लगा था, हाथ अभी भी उसकी गिरफ्त में थे। छोड़ो मुझे। वो गुस्से से उसे देखते हुए गोया हुई। माफ़ कर दे, तंग कर रहा था। वो मासूम शक्ल बनाता हुआ बोला तो वो ढीली पड़ी। वैसे जलने की बू आ रही है। उसने मुस्कुराकर इस्तफसार किया तो उमैमा ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ा था। मैं नहीं जलती, भला मैं क्यों जलूंगी? वो तुम्हारा माजी थी, मैं तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल हूँ। मेरा माजी भी आप ही थी। आरिस ने मुस्कुराकर कहा तो उमैमा उसे घूरने लगी, लेकिन फिर उसके हंसने पर वो भी हंस दी। चले उठे, अब मेरे साथ लाउंज की हालत ठीक करवाए। माजी ने कहना है कौन से चूहे को कूदे थे रात को। वो उसको उठाता हुआ खुद भी ज़मीन से कुशन उठाकर सोफे पर दुरुस्त हालत में रखने लगा था, जिस पर वो भी मुस्कुराकर कुशन उठाने लगी थी। मुझे इल्म नहीं था कि आप मार पीट पर यकीन रखती है। वो कमरे में जाते हुए उसे फिर से छेड़ रहा था। मुझे भी नहीं था। वो हंसकर गोया हुई और कमरे में दाखिल हुई। कमरे की हालत देखकर उसे खुद की हरकत पर शर्मिंदगी हुई थी। तुम्हें लगी तो नहीं वैसे? उमैमा ने परेशानी से कमरे की हालत देखकर पूछा था। आपके हाथ से तो जहर भी खा लूँ, ये तो फिर कुशन थे। आरिस ने दरवाजे के साथ टेक लगाए कहा था। वो उसकी बात पर लब दबाए मुस्कुरा दी थी और नफ़ी में सर हिलाती कमरा दुरुस्त करने लगी थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार नावल है। आई होप आप सबको भी पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टैक्ट्स में इस नावल को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।